یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے کہ وہ چیزیں جو دیکھنے میں 100% جذبات کے حامل ہیں، اس میں سے بھی آپ علیہ السلام احسان نکال رہے ہیں، وہ چیز نکال رہے ہیں جو قرب الہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہاں پر آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم تو یہ سوچ رہے ہو کہ صدقہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تم جو ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہو، ان ازدواجی تعلقات کے قائم کرنے میں بھی تمہیں صدقہ کا اجر ملتا ہے۔ صحابہ کے لیے یہ بات بہت ہی حیرت کی تھی، اس لیے کہ ہر معاشرے کے اندر، ہر عرف کے اندر ازدواجی تعلقات قائم کرنا یہ تو جذبات کے علاوہ کسی بھی چیز کا نام ہے، یہ تو سراسر جذبات کا معاملہ ہے کہ آپ اپنی فطری خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں، آپ اپنی فطری جذبات کی تکمیل کر رہے ہیں، آپ اپنے جذبات پر عمل کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کو اس پر حیرت ہوئی اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی آدمی اپنے فطری تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اپنے جذبات کو پورا کر رہا ہے اور شہوت کو پورا کر رہا ہے، اس کو شہوت کے پورا کرنے پر بھی اجر ملے گا؟ وہی جھنجھوڑنا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا کہ ایسی بات ان سے کر دو کہ اس بات کو سن کر ایک دفعہ تو یہ حیران رہ جائیں کہ اس کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا یہ عمل بھی ہمارے قرب الہی کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہ عمل بھی ہمارے دین کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہ عمل بھی ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے، یہ عمل بھی ہمیں محسن بنا سکتا ہے، یہ عمل بھی ہمیں اللہ کا نیک بندہ بنا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر سوال کیا ان سے، آپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ، اگر تم اپنے ان جذبات کو، ان خواہشات کو کسی غلط جگہ پر پورا کرتے تو کیا تمہیں اس پر گناہ ملتا؟ صحابہ نے کہا بالکل اللہ کے رسول، اگر ہم یہ غلط جگہ پر یہ عمل کرتے یا اپنے جذبات کی تکمیل کرتے تو ہمیں اس پر گناہ ملتا۔ تو آپ علیہ السلام نے جو بات سمجھائی وہ یہ تھی کہ جب تم ایک حرام کام کرو گے تو اس حرام کے نتیجے میں تمہیں گناہ ملے گا، تو جو حلال کام تم کر رہے ہو، اگر اس حلال کام کو تم اجر کی نیت سے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت سے، اور اس وجہ سے کہ اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے، جیسے میرے ذمے اپنے گھر والوں کی مالی ضروریات کو پورا کرنا ہے، معاشی ضروریات کو پورا کرنا ہے، تہذیبی ضروریات کو پورا کرنا ہے، ایسے ہی میرے ذمے اللہ جل شانہ نے یہ لگایا ہے کہ ان کی عفت اور عصمت کی حفاظت بھی میرے ذمے ہے، اور اس عفت اور عصمت کی حفاظت کی تکمیل کا ایک ذریعہ ازدواجی تعلقات ہیں۔ لہٰذا اگر تم اس نقطۂ نظر سے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں بھی اللہ جل شانہ تمہیں صدقے کا اجر عطا فرمائیں گے۔